تقریر کے آغاز سے پہلے 4 مصرے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانا چاہوں گا اور آپ کی سماعتوں کو پرکھنے کی کوشش کروں گا. توجہ چاہوں گا. نہ تخت شاہی دے نہ خوش نمائی دے, نہ تخت شاہی دے نہ خوش نمائی دے, جس پر بلال تڑپتے تھے وہ چٹائی دے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جس پر بلال تڑپتے تھے وہ چٹائی دے. اور اے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے محبوب کا محل دکھائی دے. سے آواز آنی چاہیے. یہ حضرات تو سب جو جہاں بیٹھے ہیں, جو جہاں ذرہ ہے وہی آفتاب ہے, اور سب لوگ جو ہے دینی معلومات رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو دینی پیغام دینا ہے اور آپ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے, اور آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیے اور عملی دنیا میں اتر جائیے تو یقیناً آپ کامیابی و کامرانی کے شاہراہوں پر جو چلنا شروع کر دیں گے. تو لیجئے میں ترجمہ بتا دوں. ان الدین عند اللہ الاسلام, بلا شبہ دین اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حق ہے. اب میں تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہوئے چند جملے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں. بغور ملاحظہ فرمائیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, اب میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. آج پھر بھی ہم سہولت بھرے ماحول میں سانس لے رہے ہیں. اس دور کو پلٹ کر دیکھیے. جب مسجدیں بنانا, عیدگاہیں بنانا آسان نہیں تھا, بلکہ جہاں مسجدیں بنانا ہوتا, عیدگاہیں بنانا ہوتا, مدارس قائم کرنا ہوتا, وہاں پہلے اسلام کا چراغ جلانا ہوتا تھا. اسلام کی شمع روشن کرنی ہوتی تھی, اسلام کی ڈاک بیل ڈالنی ہوتی تھی, اسلام کی بنیاد رکھنی ہوتی تھی, اسلام کا گلشن سجانا ہوتا تھا, اسلام کا پیغام پہنچانا ہوتا تھا, اسلام کی نشر و اشاعت کرنی پڑتی تھی, اور اسلام کا پیغام پہنچانا, اسلام کی نشر و اشاعت کرنی, اسلام کا گلشن سجانا, اسلام کا باغ لگانا, اسلام کی داغ بیل ڈالنی, اسلام کی نیب رکھنی, اسلام کی نشر و اشاعت کرنی کوئی آسان کام نہیں تھا, بلکہ اسلام کا گلشن سجانے کے لیے, اسلام کا باغ لگانے کے لیے, اسلام کی داغ بیل ڈالنے کے لیے, اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اسلام کے جانشینوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, تب کہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. ادھر آمنہ کے لال نے اسلام کا چراغ روشن کیا ہے. اس چراغ کو بجھانے کے لیے نہ جانے کتنی آندھیاں ٹوٹ پڑتی ہے, آندھیاں پر آندھیاں, طوفانوں پر طوفان, اور چراغ کا مزاج ہوتا ہے کہ جب آندھی اٹھتی ہے چراغ بجھ جاتا ہے. زمانے میں طرح طرح کے چراغ چلے, آندھیوں نے بجھا دیے. بڑی بڑی طاقتور قوموں کے چراغ چلے, آندھیوں نے بجھا دیے. بڑی بڑی حکومتوں کے چراغ چلے, آندھیوں نے بجھا دیے. قارون کے چراغ چلے, آندھیوں نے بجھا دیے. نمرود کے چراغ چلے, آندھیوں نے بجھا دیے. فرعون کے چراغ چلے, آندھیوں نے بجھا دیے. کیونکہ چراغ کا مزاج ہوتا ہے, جب آندھی آتی ہے چراغ بجھ جاتا ہے. مگر اسلام کا چراغ ایک ایسا چراغ ہے, جب اس کو آندھیوں نے بجھانا چاہا, اس کی روشنی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, اب بڑھتی ہی چلی جائے گی, بڑھتی ہی چلی گئی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس چراغ کو مکے کے سرزمین پر آمنہ کے لال نے روشن کیا تھا. آج اس چراغ کی روشنی سے ساری کائنات جگمگا رہی ہے. کیسی آندھیاں اٹھی, لالچ کی آندھی. اے آمنہ کے لال تجھے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے تو عرب کی ساری دولت آپ کے قدموں پر ڈھیر کر دے. حکومت چاہیے, عرب کی شہنشاہیت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دے. حسن چاہیے اور عرب کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کر دے. وہ اپنے لالچ کی فہرست سنا رہے ہیں, زمانہ ہنس رہا ہے. ارے نادان, تم کسے دولت کا لالچ دے رہے ہو؟ اسے
दौलत का लालच दे रहे हो, जो जमीन पर ठोकर मार दे तो दौलत का दरिया उबल पड़े, कह दीजिए सुभान अल्लाह। उसे हुकूमत का लालच दे रहे हो, जिसकी बारगाहे नाज से हुस्न की खैरात बटा करती है, उसे हुस्न का लालच दे रहे हो, उसे हुकूमत का लालच दे रहे हो, जिसके सर पर हाथ रख दे वो बादशाह वक्त का बादशाह बन जाए, उसे हुस्न का लालच दे रहे हो, जिसकी बारगाहे नाज से हुस्न की खैरात बटा करती है। वो सोच कर आए थे कि आमना के लालच के जाल में फंस जाएंगे। जिस तरह बड़ा से बड़ा इंसान लालच के जाल में फंसकर उलझ जाता है, उसी तरह अब्दुल्लाह के लाल भी लालच के जाल में फंस जाएंगे। मगर सरवरे कौनैन ने फरमाया था, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो, अगर दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों पर ढेर कर दो तो सबको ठोकर मारता जाऊंगा, इस्लाम का चलावट चलाता जाऊंगा, इस्लाम का चलावट। इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए, अब कैसी कैसी आंधियां उठी है, धमकियों की आंधी, वो भी सब टकरा करना का मुराद वापस हो गई है। अब जो है अब जुल्म सितम की आंधी उठी है, सरकार के दीवानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, सरकार को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, सहाबा इकराम को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। ये सोच कर मारा जा रहा है कि जब आदमी को मारा जाता है उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, उसका हौसला मुंतशिर हो जाता है, उसका अज़्म बिखर जाता है। यही सोच कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मगर वो दीवाने कैसे दीवाने थे, जितने मारे जाते थे उसके इरादे और मजबूत होते ही चले जाते थे। वो देखो तारीख के आईने से हमें मक्के की गलियां नजर आ रही है, उस उन गलियों में एक इंसान के पांव में रस्सी बांध कर घिसेटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, उसका जिस्म पत्थरों से रगड़ खा रहा है, उसका जिस्म लहू लहान हो रहा है। अरब के लफंगे और बदमाश आवाजें कस रहे हैं, जुमले कस रहे हैं। मैंने कहा कौन है और उनके साथ क्यों जुल्म सितम किया जा रहा है। मैंने जब तारीख के करीब जाकर देखा तो हमने पुकार उठे, अरे ये तो बहुत काला है, ये तो बहुत काला है। जैसे ही ये जबान से निकला, हकीकत ने कहा खबरदार, इन्हें काला मत कहना। जब ये मकबरा आया था काला था, सरकार का कलमा पढ़ लिया है, नूर वाला हो गया है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस्लामिया, माँ बाप ने कहा था बिलाल, सरकार ने बना दिया आसमाने नूर का बिलाल, कह दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। फिर मैं आपको बताता चलूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज बड़ी आसानी के साथ कलिमा पढ़कर हम मुसलमान हो जाते हैं। हमारे साहबे कराम ने कितनी कुर्बानियां दी है, तब ये इस्लाम आज हम तक पहुंचा है। हम उसके फॉलोवर हैं, हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके चाहने वाले हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम के अहकाम पर अमल करके जिंदगी गुजारें। जो है आप मेरी तकरीर बोला हज़ा फरमाए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। घिसेटते हुए ले गए हैं बिलाल को। अरब का तपता हुआ रेगिस्तान है, अरब का तपता हुआ माहौल है, आग बरसाता हुआ सूरज है, चिलचिलाती हुई धूप है, हर जर्रा जो है गर्म है, हर तरफ तमाशत है, पूरा माहौल गर्म है। ऐसे में लाए थे बिलाल को, लाकर खड़ा किया था और मक्का वालों ने पूछा था, ऐ बिलाल छोड़ दे इस्लाम को ताकि तेरा ये अंजाम न हो। ये दहकती हुई एक तुम्हारी निगाहों के सामने है, इसी पर तुम्हें लेटाया जाएगा और तुम्हारा हाल वही होगा जो गर्म रेत पर चनों के डालने का हाल होता है। ऐ बिलाल छोड़ दे इस्लाम को ताकि तेरा ये अंजाम न हो। बिलाल का इश्क मुस्कुराता है और जवाब देता है, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो, अरे अंजाम से उसे डराना जो अंजाम देखता हो, जो सरकार का कलिमा पढ़ लेता है, वो अंजाम नहीं देखा करता। अरे वो तो अज़मत इस्लाम
ہے، عظمت اسلام دیکھیں۔ اسلامیہ میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے بہت ہی حیرت انگیز اور دردناک واقعہ آپ کی سماعتوں کی تحدیث تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت بلال ظلم و ستم کیسے سہ رہے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا حال ہے ہم احکام اسلام پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب بلال کو لیٹا دیا ہے، بلال چت لیٹے ہوئے ہیں، آدمی کی پیٹھ جلے گی، آدمی کی پشت جلے گی، کبھی دائیں کروٹ بدلے گا، کبھی دائیں کا بائیں کروٹ بدلے گا، اس طرح جسم کو کچھ آرام پہنچائے گا، مگر ان ظالموں نے بلال کے سینے پر ایک تپتا ہوا گرم پتھر رکھ دیا ہے تاکہ بلال کا جسم گرم ذرات سے جلے اور بلال لیٹا رہے، بلال کی پیٹھ چلے اور بلال کا درد و کرب سے روح تک کلپنے لگے۔ اب وہ لوگ جو ہے دور دور بکھرے ہوئے درختوں کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اب بلال چیخے گا، اب بلال چلائے گا، اب بلال آہو بھگا کرے گا، اب بلال فریاد رسی کرے گا، اب بلال فریاد کرے گا، مگر تاریخ گواہ ہے وقت گزرتا رہا، سورج اپنا سفر طے کرتا رہا، بلال کا فریاد کرنا تو الگ رہا، ایک آہ تک نہیں نکلی تھی، بلال کا رونا تو الگ رہا، ایک سسکی تک نہیں سنائی دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کفار آگے بڑھا ہے، کفر آگے بڑھا ہے، بلال سے پوچھا ہے، اے بلال بتا کیسا لگ رہا ہے، کیسا احساس ہو رہا ہے؟ بلال کا عشق مسکراتا ہے، جواب دیتا ہے، اے مکے والوں سنو، ارے تجھے لگ رہا ہے کہ میں دہکتے ہوئے انگاروں پر لیتا ہوں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں جنت کے بھاگتے ہوئے پھولوں پر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اگر مجمع میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی مجمع سے بلند آواز سے ایک مرتبہ نعرہ لگائے تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر آپ سن رہے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو نعرہ لگائے، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، کوئی ہے مجمع میں؟ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی خدا کا ایسا بندہ جو بلند آواز سے نعرہ لگائے؟ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ سبھی لوگ سن رہے ہیں، ہمیں صرف اسلام کی اہمیت میں سمجھنا ہے۔ آپ سے بالکل یہ نہیں کہا جاتا کہ مار جھگڑا کیجئے، ہرگز نہیں، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیجئے تاکہ لوگ اسلام کو سمجھے۔ مار جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار کو ایسا بنائیے، اسلامی سانچے میں ڈھال لیجئے، یقیناً آپ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے کہ ہاں یہ اسلام کے چاہنے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ سرکار کے شہیدہ ہیں، یہ سرکار کے ماننے والے ہیں۔ ایسا اپنا کلچر پیش کیجئے، ایسی تہذیب پیش کیجئے، ایسا تمدن پیش کیجئے، اسلامی دائرے میں رہ کر ہر خوشیاں منائیے، یقیناً آپ کی زندگی روشن و تابناک ہو جائے گی۔ آئیے میں اس واقعہ کو مکمل کر دوں تاکہ میری گفتگو بھی مکمل ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جو ہے بلال کا عشق مسکرایا ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے، یہی وہ درد ہے جس درد کی لذت کے بارے میں امام عشق و محبت امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضل کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ بلال لیٹے ہیں، زمانہ حیرت زدہ ہے کہ اے بلال تجھے چہکتی ہوئی ریت سے جلنے کا احساس نہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ سے جلنے کا احساس نہیں، گرم پتھر سے سینے کے جھلسنے کا احساس نہیں۔ اے بلال یہ احساس کیسے فنا ہو گیا، یہ بے احساس کیسے مٹ گیا؟ پھر جو ہے پوچھا ہے بلال سے، جب اس واقعے پر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے
کے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ جلائی ہے۔ بلال لیٹے ہوئے ہیں، زمانہ حیرت زدہ ہے۔ اب سائے دار تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا گیا ہے بلال سے، اے بلال بے ہوشی کیوں ہے؟ اے بلال آنکھیں کیوں بند ہے؟ بلال کا عشق مسکراتا ہے، ارے تم سمجھ رہے ہو کہ بے ہوشی کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہے، مگر یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے کس کے جلوے دیکھ رہا ہوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو آنکھیں کھولتا ہے تب بھی دیکھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے تب بھی دیکھتا ہے، آنکھیں کھول کر ہوائی جہاز میں جاتا ہے تو گنبد خضرا دیکھتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے چار کے کندھے پر سوار ہو جاتا ہے تو جلوہ مصطفیٰ دیکھتا ہے، جلوہ مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ برادران ملت اسلام کیا سائے لمبے ہوئے، خون میں ہوائیں چلنے لگی، پھر جو ہے آگے ایک مرتبہ مکے والے پھر بڑھے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، اے بلال بتا کیسا لگ رہا ہے، بتا اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، تمہارے جسم کے کپڑے اتارے جا چکے ہیں، اب بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ پھر بلال کا عشق مسکراتا ہے، جواب دیتا ہے، ابھی سے ارادہ پوچھ رہے ہو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نکالو اپنے خنجر، میرے جسم کی بوٹی کرنا شروع کر دو، میرے جسم کو کاٹنا شروع کر دو، ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی بوٹی بھڑکے گی، اس سے عشق مصطفیٰ کا نعرہ سنائی دے گا، خون کا جو قطرہ زمین پر گرے گا عشق مصطفیٰ کی تصویر بنتی جائے گی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران ملت اسلام کیا تو اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیجئے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ جنگ و جدال کی کوئی ضرورت نہیں، قتل و قتال کی کوئی ضرورت نہیں، امن و شانتی کی ضرورت ہے، امن و سکون کی ضرورت ہے، پورے بھارت میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ہمارا دیش بھی آگے بڑھے گا، میرا مذہب بھی آگے بڑھے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج اسلام پر طرح طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا ہے، اپنا تمدن چھوڑ دیا ہے، اپنا کلچر چھوڑ دیا ہے، اپنا اخلاق گرا دیا ہے، اپنا کریکٹر بدل دیا ہے، اپنا کردار چینج کر دیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج بھی نبی کونین کی سیرت کو اپنا لیا جائے، نبی کونین کے کردار کو اپنا لیا جائے، تو آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، اور مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ندیم کی بھی مہمان ارے پھاٹ پھاٹ کی پارول اچھا لگا ہے آپ کو؟ ایک بار اپنے ہاتھوں کو ہوا اچھے، اب میں آخری جملہ دے کر اپنی تقریر ختم کر دوں گا تاکہ آپ کا مزاج بھی بالکل چست اور درست ہو جائے اور آپ تقریر کو نہ سننے کے موڈ میں آ جائے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دیجیے، ایک پر اٹھائیے اپنے، ارے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھائیے، کوئی اپنے باپ کے نام پر نہیں، نبی پاک کے نام پر ہاتھ اٹھوا رہے ہیں۔ جو نبی کے چاہنے والے ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، وہ ہاتھ اٹھائیں گے، جو نبی کے کرتار ہوں گے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیے، اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائیے اور میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔